بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی کے حوالے سے ہے. یہ پابندیاں سیاسی جماعتوں پہ اور غیر سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگانا ہمارے یہاں نئی بات تو نہیں ہے، لیکن جو بات اس میں غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ان پابندیوں سے پہلے ہم نے کیا حاصل کیا ہے. کیا ان کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ کس طرح پابندیاں لگانے سے بات نہیں بنتی ہے. آپ کو ان مسائل کو دیکھنا ہوگا، ان کو حل کرنا ہوگا جن کی بنیاد پر اس قسم کی تحریکیں، اس قسم کی جماعتیں، اس قسم کے گروہ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. بہت سارے گروہ تو خود ریاست نے پیدا کیے افغان جہاد کی پالیسی کے کانٹیکسٹ میں. ان کو ہر طریقے سے انکریج کیا. پھر جب پریشر پڑا، جب حالات خراب ہوئے تو پھر ان پہ پابندی بھی لگا دی گئی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ سرکار کی، ریاست کی منظوری سے تو پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کی مرضی کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف ایک رد عمل کے طور پہ پیدا ہوئی ہے. اس کی تاریخ کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے. 2014 میں وزیرستان کے حوالے سے یہ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی تھی، اور محسود ٹرائب جو ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کا نام بھی محسود تحفظ تحریک رکھا گیا تھا کہ محسود کے علاقے میں، جو وزیرستان کا جو علاقہ ہے، وہاں پر لینڈ مائن بچھائی گئی تھی. جو ہمارے آپریشنز ہوئے تھے ان کے دہشت گردوں کے خلاف، اس کی وجہ لینڈ مائنز بچھائی گئی تھیں. اس کے خلاف جو آپریشن سے لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے، وہ جو سب کچھ ہوتا رہا، اس کی وجہ سے وہاں کچھ ریزنٹمنٹ تھی، وہاں کچھ پرابلمس تھے، تو اس کے لیے بنائی گئی تھی. پھر 2018 میں یہ ہوا کہ ایک نوجوان نقیب اللہ محسود، اس کو پکڑ کر ایک جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد تھا. اس پہ آواز اٹھائی، خاص طور پہ ڈان اخبار نے بڑے زور شور سے اس پہ لکھا کہ یہ اس کے ایسے کوئی ایویڈنس نہیں ملتی کہ یہ شخص جو ہے، یہ لڑکا جو ہے، یہ کوئی دہشت گرد تھا، اس کو کسی دہشت گرد تنظیم سے کوئی تعلق تھا. وہ فیشن وغیرہ کے سلسلے میں بزی تھا، اپنے وہی کپڑے وپڑے بیچتا تھا. تو لیکن جو وہاں پولیس آفیسر تھا راؤ انور، جس کا ذمہ میڈیا کی حد تک جو رپورٹس ہیں، کوئی 400 کے قریب لوگوں کو پولیس مقابلے میں مارنے کا الزام اس شخص پر ہے. اور اس وقت جو ہے ریزنٹمنٹ کافی بڑھ چکی تھی کہ ٹرائبل ایریاز میں بہت مارا ماری ہو رہی ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے نام پر بہت سارے جو غیر انوسنٹ لوگ ہیں، معصوم شہری ہیں، جن کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور راؤ انور کا نام بالکل سامنے آیا کہ اس نے مارا ہے. اور پھر اسی 2018 میں اسلام آباد میں ان لوگوں نے دھرنا دیا، اور اس کا نام بھی پھر پی ٹی ایم ہو چکا تھا، پشتون تحفظ تحریک کے نام پر پی ٹی ایم. اور تو ان لوگوں نے پھر جب نقیب اللہ محسود کا جو قتل ہوا ہے اور ماورائے عدالت قتل کیا گیا، اس کا بالکل ایک واضح بات سامنے آ گئی کہ اس کو بلا وجہ، بغیر کسی ثبوت کے، جعلی پولیس مقابلے میں مار کر ایک نمبر بڑھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو جی ہم نے ایک اور دہشت گرد مار دیا، اور وہ الٹا پڑ گیا ان کو. تو وہ دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں لے کر آئے. ان لوگوں نے اپنے مطالبہ پیش کیے، منظور پشتین اور باقی ان کے لیڈر تھے. اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، امیر مقام ان کے فرنٹ پرسن تھے، جنہوں نے پوائنٹ پرسن کہنا چاہیے. تو انہوں نے ایک معاہدہ کرایا، جس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ راؤ انور کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اسے گرفتار کیا جائے گا، اور لینڈ مائنز جو ہیں وہاں پر جو بچھائی گئی ہیں ان کو صاف کیا جائے گا.
راؤ انور کے خلاف کیا کارروائی ہوئی آپ سب جانتے ہیں، آج تک کچھ نہیں اس کے خلاف ہوا. اس شخص نے اتنے لوگوں کو مارا ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، فیض حمید کی بات کر رہا ہوں، تو ایک پولیس آفیسر راؤ انور کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کو کیوں سزا نہیں ہو سکتی؟ اس نے کتنے پاکستانیوں کو قتل کیا ہے، اس کو کتنے لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے. تو اگر آپ لوگوں کی مجبوری ہے، ریاست کی مجبوری ہے، ریاست کے طاقتور جو لوگ ہیں ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے لیے اب تیار رہیے کہ ان لوگوں اس حرکات کا، ان کاموں کا رد عمل ہوگا. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ باتیں چھپ نہیں سکتی. آہستہ آہستہ یہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور پھر رد عمل ہوتا ہے. لیکن جو مقتدر لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کارروائیاں وہ کر رہے ہیں اس کو چھپانا چاہتے ہیں. آپ بالکل چھپائیے، آپ نے جو لوگوں کو خام خواہ مروایا ہے آپ چھپائیے، لیکن آپ لوگوں کو چپ نہیں کرا سکتے. اور پاکستانی کلچر جو ہے اس میں آپ جتنا مرضی استبداد کر لیں، لوگ بولنے سے باز نہیں آتے. بدترین سے بدترین فوجی حکومت میں، بدترین سے بدترین سینسرشپ میں بھی لوگ بات کرنے سے باز نہیں آتے. یہ پاکستانی کلچر ہے، اچھا ہے برا ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن پاکستانی لوگوں کو چپ نہیں کرایا جا سکتا. اب پھر اس سے بعد جو اور واقعات ہوئے، ایس پی طاہر داوڑ اسلام آباد سے اغوا ہو گیا اور افغانستان میں اس کی مسخ شدہ لاش ملی. اس کی کچھ نہیں پتہ کس نے اغوا کیا، کہ کیا ہوا اس کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے بعد 2019 میں کمبر جگہ پر ان کا ایک جلسہ تھا، اس پہ فائرنگ ہوئی. اب اس میں وہی جھگڑا کہ ادھر سے پہلے فائرنگ ہوئی، ادھر سے پہلے فائرنگ، ان کے لوگ مر گئے، ان کے لوگ مر گئے. وہ اس کو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اسٹیبلشڈ ہیں وہ یہ کہ پی ٹی ایم کے جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے کوئی 13 کے قریب لوگ مارے گئے وہاں پر. محسن داوڑ اور علی وزیر دونوں گرفتار ہو گئے بعد میں، 3 مہینے بعد. اس قومی اسمبلی کے ممبر تھے دونوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ریزنٹمنٹ پیدا کرتی ہیں. یہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے اس افغان پالیسی کا جو ہم نے اتنے سال سے چلائی ہے اور جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. یہ اسی کا رد عمل ہے. تو ہمیں اس رد عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پارٹی کو بین کرنے سے بات نہیں بنے گی. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے. وہ تو ملک کی سلامتی کے لیے جو خطرہ ہے وہ تو آپ کے دہشت گرد ہیں. تحریک طالبان پاکستان والے وہ دہشت گرد ہیں جو وہ خطرہ ہے پاکستان کے لیے. آپ کے جو سیسیشنسٹ ہیں، جو ریاست سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ خطرہ ہیں. یہ تو پاکستان کا آئین مانتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہ گریوانسز جو ہیں ان کو دور کیا جائے. لینڈ مائنز نہیں ہٹائی گئیں، اور یہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ افغان پالیسی کا سب سے زیادہ جو اثر ہوا ہے وہ اسی افغانستان کے بارڈر کا جو علاقہ ہے اس میں ہوا ہے. اور جو پشتون لوگ ہیں وہی اس میں مارے گئے ہیں. طالبان بھی وہی ہیں، تحریک طالبان پاکستان بھی وہی لوگ ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ وہ بھی وہی ہیں. اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی، وہ لوگ بھی وہی پشتون ہیں. تو وہ کوئی گروپ جو ہے وہ کسی ایک چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، لیکن جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، اب وہ ٹرائبل ایریا جو ہے ٹرائبل ایریا نہیں ہے، وہ ضم ہو گئے اس میں، لیکن یہ ٹرائبل ایریا کے مسائل ہیں اس وقت کے، تو ان کو حل کیا جا سکتا ہے. ان کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. پھر ان کا آپ نے بائک آؤٹ کیا ہوا ہے، میڈیا پہ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے ان کا. جو میڈیا بیسڈ ہے کراچی میں، لاہور میں، مین اسٹریم میڈیا وہیں پہ بیسڈ ہے، اور اس پہ ان کا مکمل جو ہے بلیک آؤٹ کیا گیا ہے.
اگر وہ لوگ فورن فنڈڈ ہیں، جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فورن فنڈڈ ہے، فورن ایجنڈا ہے، تو اس کی بات کھل کے کی جائے. پابندی لگانے سے بات نہیں بنتی ہے. اور ابھی جس کانٹیکسٹ میں پابندی لگائی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ 11 اکتوبر کو انہوں نے پشتون جرگہ کنوین کیا ہوا تھا، اور پشتون جرگہ کے بلکہ کچھ دیر پہلے اس کا جہاں وہ ٹینٹ میں لگایا تو ان کو آگ بھی لگائی گئی. وہ الگ کنٹروورسی کس نے لگائی، کیوں لگائی. تو اب جو ہے اس کو روکنے کے لیے کیا گیا کیا، ٹھیک ہے وہ روک جائے گا، لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس پر تو بات نہیں ہو رہی ہے. اور بنیادی وجہ جو ہے اس کی وہ یہی ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں، سیاسی فیصلے، لا اینڈ آرڈر کے فیصلے، عوام کے فیصلے، یہ سیاسی طور پہ ہوتے ہیں، یہ معاشرتی طور پر ہوتے ہیں. یہ فوجی اور سیکیورٹی اور پولیس کا یہ کام نہیں ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں سیکیورٹی کے لوگ کرتے ہیں. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلے کرتی ہے. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سوچ ہی نہیں سکتی کہ لوگوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہر قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اچھے برے، آپ کے اختلاف کرنے والے، آپ سے لڑنے والے، آپ کے ساتھ دینے والے، سب کو جو ہے اکٹھا کر لیتے ہیں آپ لوگ. سب سے بڑی مثال آپ کی وہ 1973 کا آئین ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پولیٹیشین کے طور پر سب کو اکٹھا کر لیا تھا اور متفقہ آئین آپ کو دیا. یہ صرف ایک پولیٹیشین کر سکتا ہے. پولیٹیشین اسی لیے بدنام بھی ہیں، ان کا پروفیشن ایسا ہے کہ ان کو ہر طرف سے، ہر لوگوں سے، ہر قسم کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، ہر قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اپوزیشن کو گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر ان کو ساتھ ملاتے بھی ہیں. یہ چیز جو ہے، یہ جو غیر سیاسی ذہن جو ہے، سیکیورٹی اورینٹڈ ذہن جو ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پابندی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بنیادی مسئلہ موجود ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. جو کانٹرڈکشنز ہیں ہماری پالیسی کے، ان کو دور کرنا ہوگا. آپ کلیئر ایک پالیسی بنا لیں. کبھی آپ ان کو جو ہے دہشت گرد جو ہے ان کو آپ اسلحے سمیت ان کو لے گیا گھر لے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی آج یہاں آ جاؤ. پھر وہ آپ کی بات نہیں مانتے. وہ تو دہشت گرد ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے، وہ ٹرینڈ فائٹرز ہیں، اور وہ ان کا تو آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے اس ملک میں شریعت نافذ کرنی ہے، اور وہ شریعت جس کو وہ شریعت سمجھتے ہیں. پاکستان کے آئین کو وہ مانتے نہیں ہیں. پی ٹی ایم کانگریس پاکستان کے آئین کو تو مانتی ہے، اے این پی والے پاکستان کے آئین کو تو مانتے ہیں. تو ان کو یہ فرق تو محسوس رکھنا چاہیے آپ کو. تو عرض یہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اور 2019 کی بات ہے، یہ اس کا آپ کو شاید یاد ہے یا نہیں، کہ وہ حکم ہوا کہ جی ان کو جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں ان کو پبلسٹی نہیں جائے، ان کو چینلز میں نہیں بلایا جائے. تو وہ کسی نے پوچھا، اس وقت وہ غفور صاحب تھے ڈی جی آئی ایس پی آر، ان سے پوچھا کہ جب ہم کیا ان سے کیسے انگیج کریں. اخبار والے نے پوچھا پریس کانفرنس دوران، تو انہوں نے کہا ان کو بالکل مت بلائیں، ان کو دیر ٹائم از اپ. یہ ان کے الفاظ ہیں، دیر ٹائم از اپ. اب پابندی اب لگی ہے، بٹ ٹائم آپ ہو آر یو ٹو سے دیٹ کہ دیر ٹائم از اپ. آپ کوئی مطلب میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ دشمن کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں اور آپ ان کو کہیں ہینڈز اپ، یور ٹائم از اپ. وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، ایک سوشل مسئلہ ہے، اس کو اس طریقے سے حل ہونا چاہیے. باقی کیونکہ یہ مسائل پھر جب بڑھتے ہیں تو پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، الجھتے چلے جاتے ہیں. ایسٹ پاکستان کے سلسلے میں ہم نے یہ دیکھ چکے ہیں، بلوچستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے بات شروع ہوئی تھی کہ بھئی یہ ہماری لینڈ مائنز جہاں بچھائی ہوئی ہیں ان کو ہٹا دو، یہ دہشت گرد یا رکھ کے پالے ہوئے ہیں آپ نے، کیونکہ ہم نے پالے ہوئے تھے تب، وہ یہ ہمارے جو پالے ہوئے ہیں ان کو نکالو یہاں سے. اب وہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو مسائل کو اگر حل نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہوگا. اب ان کے جو نعرہ ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، وہی ریزنٹمنٹ شو کر رہا ہے. وہ ان کا جو ترانہ ہے، یہ کیسی آزادی ہے، پشتو کا ترانہ ہے، اس کا جو الفاظ کچھ ایسے بنتے ہیں
یہ آزادی کیسی آزادی ہے، اس قسم کا وہ ہے ان کا. تو وہ کوئی علیحدگی نہیں چاہتے، لیکن جب مسائل کا حل نہیں ہوتا، جب ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے، کوئی بھی گروہ ہو، جب ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے اس کا رد عمل ہوتا ہے. اور پھر جو باہر کے لوگ ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو ہم یہاں انریسٹ چاہتے ہیں، وہ ہیلپ کرتے ہیں، وہ آپ کے وہ پیسے بھی دیں گے، ان کو ٹرین بھی دیں گے، ان کو ایڈوائس بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. جب آپ کے دشمن ہے تو آپ وہ دشمنی کریں گے نا. وہ تو آپ اپنا گھر درست کریں تاکہ باہر کے لوگ آ کے جو ہیں وہ اس میں گڑبڑ نہیں کریں آپ. تو بات پر یہاں ختم کرتے ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، وہ گھنٹی سے بنی ہے اس کو بھی دبا دیجیے. بہت شکریہ، خدا حافظ.